ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم فتح مکہ پڑھیں گے، جو کہ پیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری جو سٹرگل ہے اس کی۔ اور ان ٹوٹل آنیسٹی جب میں نے پڑھنا شروع کیا اس کو پڑھانے کے لیے تو لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اور مجھے اتنا زیادہ اس بات کا یہ خیال آ رہا تھا کہ کہاں سے ایک بندہ جو ہے وہ اٹھا اور کس کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کن حالات سے اس کو نکال کر کہاں لا کھڑا کیا۔ اور یہی جو ہم پڑھتے ہیں نا، معیہ خاصہ، اور وہ معیت عامہ اور معیت خاصہ۔ معیت خاصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو پڑھ کے ایک عجیب سے جذبات ہو رہے تھے، ایک اتنا روب اور اللہ تعالیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کے اوپر ایسے چھا گیا۔ فتح مکہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات پیچھے ہم ذرا جاتے ہیں۔ جو جنگ مؤتہ کا ہم نے پڑھا تھا، تو ہمارے ہاں تو جنگ مؤتہ کے حوالے سے موجود ہے نا ڈیٹیل۔ اب یہ ہے کہ جو بازنطینی یعنی بائزنٹائن امپائر جو تھی، ان کے بھی ظاہر ہے ہسٹورینز تو تھے نا، ان کے بھی ہسٹورینز تھے، اور ان ہسٹورینز نے بھی لکھا ہے۔ ایک ان کا تھا سینٹ تھیوفینز، اور یہ ایک راہب تھا، اور اس نے دا کرونیکلز کے نام سے لیٹن میں ہسٹری لکھی تھی اپنی بازنٹائن امپائر کی، اور اس میں اس نے جنگ مؤتہ کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے یہ 818 کامن ایرا میں یہ فوت ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یعنی بالکل ہی چند 100 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی وفات ہوئی۔ اور اس نے اپنی سائٹ کے سورسز استعمال کیے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہسٹورینز کے پاس نہیں تھے، اور اس نے جنگ مؤتہ کا ذکر کیا ہے، لیکن ایئر میں اس کو غلطی لگی ہے۔ ایئر اس نے جو دیا ہے وہ ہے 630، اور کہتا ہے کہ ابو بکر کا پہلا سال تھا، ہیراکلیس کا 22واں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا۔ تو یہ غلطی ہے اس کو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلے سال میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تو ردہ کی جنگیں تھیں، اور یہ جو ہے یہ سن 7 ہجری میں جنگ مؤتہ جو ہوئی ہے، یہ تھوڑا اس کو کچھ سال کی غلطی ہسٹورینز کو لگ ہی جایا کرتی ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ جو مین سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ اس میں اس کی ساری جو ہے اس میں جو ذکر ہے وہ ہے خالد بن ولید کا، اور وہ لکھتا ہے ان دیٹ ولیج واز، اب یہ ٹرانسلیشن ہے لیٹن سے، ٹھیک ہے، ان دیٹ ولیج واز اسٹیشنڈ ویکیریس تھیوڈور، اور یہ کہتے ہیں ہیراکلیس کا بھائی تھا، ہرقل جو تھا نا، ہرقل کا بھائی تھا یہ ویکیریس تھیوڈور۔ اور اسلامک جو ہماری سورسز ہیں ان میں بھی ہرقل کے بھائی کا ذکر ملتا ہے، جو کہ جنگ مؤتہ میں فرنٹ لائن میں یہ لڑا تھا۔ اچھا، اور پھر وہ لکھتا ہے کہ اینڈ دے انٹینڈیڈ ٹو فال اپون دا عربز آن دا ڈے دے سیکریفائزڈ ٹو دیئر آئیڈلس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے وہ دن چنا تھا جو کہ عربوں کے کسی فیسٹیول کا دن تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ویکیریس آن لرننگ دس فرام اے سرٹن قریشائٹ called قتیباز who was in his pay
میننگ کہ ایک عرب کرسچن کمیونٹی جو تھی نا، جو عرب کرسچن کمیونٹی تھی نا، یہ بیزنٹائن کے ساتھ ہی رہی ہے، یہ غسانی خاص طور پر. تو آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ ایلا کے وقت جب حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا ان کے انصاری بھائی نے، تو انہوں نے کھولتے ساتھ کہا تھا کہ غسانی چڑھائے. تو یہ عرب کرسچنز تھے، تو یہ جاسوسی کر کے دیتے تھے بیزنٹائن امپائر کو مسلمانوں کی. اور کچھ قریش کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ موجود تھی. اچھا خیر، وہ بتاتا ہے ساری آگے سے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اینڈ ہی کلڈ دا 3 امیرز، کہتے ہیں ان کے 3 امیر تھے، اور ہی کلڈ دا 3 امیرز اینڈ دا بلک آف دا آرمی. اب بلک آف دا آرمی والی بات اس کی ٹھیک نہیں ہے، 3 امیرز والی اس کی بات ٹھیک ہے. اور کیونکہ مسلمانوں کے جو شہداء ہیں وہ صرف تقریباً 1% تھے اس تعداد کے جو ساتھ گئی تھی، یعنی 3000 لوگ تھے نا. اور پھر وہ لکھتا ہے 1 امیر کالڈ خالد whom they call the sword of God escaped. ٹھیک ہے، تو یہ واقعی ایک بہت بڑی ایک انفارمیشن بھی ہے، اور بڑی ہی ایک خوبصورت لگنے والی بہرحال بات ہے کہ وہاں تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی بازنطینیوں تک، کہ ان کا ایک سپاہی یا ایک جنرل ہے کہ جس کو یہ سورڈ آف اللہ کہتے ہیں. اور جنگ مؤتہ کا جو پرپز ہے، اس پرپز کا جو ایک ہسٹورینز نے، جو مورخین نے اور کچھ اسکالرز نے جو انالیسس کیا ہے، ایک جنگ مؤتہ کا اور ایک تبوک کا، کہ ان 2 ٹریولز کا اصل کوئی مقصد ایسا سمجھ نہیں آتا، کوئی ارجنسی سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بھیجے تھے یہ ٹروپس، اور کیوں آپ تشریف لے گئے تھے تبوک پر. تو بعض ہسٹورینز نے امانگ ادر ریزنز یہ ریزن بھی لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رومنز کے لیے تیار کرنا بھی مقصود تھا، کہ یہ بھی جو ہے آگے چل کے انہوں نے، جیسے یرموک سارے کا سارا رومنز کے اگینسٹ ہی تو تھا، سیریا فتح ہوا، اور سب وہ خالد رضی اللہ عنہ کا جو ایک ٹیکٹک مارولز تھے اس کی وجہ سے وہ پاسبل ہو پایا. تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک ٹیسٹ دینا ان کے طریقوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعض اسکالرز نے لکھا ہے کہ یہ بھی مقصد معلوم ہوتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں فتح مکہ پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو حرم کے ارد گرد جو قبائل تھے، خاص طور پر بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان دونوں کو یہ آفر کیا گیا تھا کہ آپ نے جن کا بھی الائے بننا ہے بن جائیے. تو بنو بکر جو ہیں یہ قریش کے بنے، اور خزاعہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے الائز بن گئے. اور یہ دور جاہلیت سے ایک دوسرے میں ان کی بہت شدید دشمنی چلی آ رہی تھی. ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، بنو بکر کا ایک آدمی بنو خزاعہ نے قتل کیا تھا، پرانی بات. اور اس کا تنازع ابھی تک ان لوگوں کے اندر برپا تھا. اور جب صلح نامہ طے پایا تو پھر ان کو یہ ایک بڑا عقل مندانہ ایک فیصلہ تھا کہ ارد گرد کے قبائل اور خصوصاً بنو بکر اور خزاعہ یہ بھی اس معاہدے کے اندر آئیں اور ایک نہ ایک کے ساتھ ملیں، چاہے قریش کے ساتھ، چاہے تو دوسرے کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ ان کا ملنا اس لیے ضروری تھا کہ ان کے بغیر صلح اور امن کا معاہدہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا تھا. وہاں پہ اگر جنگیں ہوتی رہتی ان دونوں کی تو لا محالہ مسلمانوں کا بھی اور قریش کا بھی کچھ نہ کچھ بیچ میں عمل دخل ہو جانا تھا، چاہے ہمدردی کی صورت میں ہوتا، چاہے وہ کسی کمک پہنچانے کی صورت میں ہوتا. تو یہ ضروری تھا کہ یہ دونوں قبائل بھی ساتھ ہی معاہدے میں شریک ہوتے، ورنہ تو ان کی جنگیں رہتی تو مسلمانوں کے ہاں بھی پھر کوئی بھی امن سکون باقی نہ رہ سکتا. اب ہوا یہ کہ بنو بکر نے معاہدہ وائلیٹ کر دیا اور انہوں نے خزاعہ کے ساتھ ایک جنگ بنا لی. اب جب جنگ بنائی تو
اس وقت پھر جو قریش کے لوگ تھے مسلمانوں کو ابھی پتہ ہی نہیں تھا، تو جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے ان میں سے کچھ نے جا کر تو بنو بکر کا ساتھ دیا. انہوں نے پہلے بنو بکر نے خیانت کی خود، اور پھر جو قریش ہیں انہوں نے اس سے بڑھ کر خیانت کی. بنو بکر کا ایک سردار قریشیوں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم خزاع پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس صلح کے دور سے فائدہ اٹھا کر ہم ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں. اب انہوں نے قریش سے مدد طلب کی تو ان کے جو سردار تھے نا ان میں ابو سفیان شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کچھ لوگ جیسے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو یہ شامل تھے. انہوں نے مدد کی بنو بکر کی. ابو سفیان جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ اس حامی بھرنے والوں میں شامل نہیں تھے، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ ابو سفیان سے اس معاملے پر جب مشورہ کیا تو اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور دوسرے مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو سفیان قطعی لا علم تھا ان ساری باتوں سے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس نے یہ معاہدہ جو ہے یہ کوئی نہیں توڑنا. اور قریش کے جو کچھ یہ جنگجو ہیں انہوں نے شرکت بھی کی، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، مکرز بن حفص. اب آپ دیکھیں مکرز بن حفص جو ہے یہ عین صلح حدیبیہ لکھے جانے کے وقت بھی موجود تھا، اور سہیل بن عمرو جو کہ سارا پروپوننٹ تھا سارا صلح حدیبیہ کا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا بنو بکر کے ساتھ. اور انہوں نے اپنے چہروں پر عجیب سے نقاب ڈال لیے اور عجیب سا لباس پہن لیا تاکہ کوئی ان لوگوں کو پہچان ہی نہ سکے. بہرحال خزاع بیچارے بھاگے اور حرم پہنچے ان کے شبخون مارنے کے بعد، اور حرم کے اندر بھی انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا. انہوں نے پکار پکار کے کہا کہ ہم تو حرم میں داخل ہو گئے ہیں، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ. تو یہ جو نوفل تھا ان کا جو بنو بکر کا سردار تھا اس نے کہا آج میرا کوئی خدا نہیں ہے اور کوئی شخص آج کے دن اپنا انتقام مؤخر نہ کرے. ایک چیز یہاں پر آپ کو اور بتاؤں کہ یہی نوفل بعد میں مسلمان ہو گیا ہے. یہ چیز اتنی زیادہ مجھے تو ایک اور ہی جو ایک ٹینجنٹ ہے اس کا اسلام کا وہ کھلتا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی دینے کا انداز، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لوگوں کو انتظار یا مارجن یا ٹائم دینے کا جو ایک پیمانہ ہے وہ کیسا کیسا ہے، اور کیسی کیسی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فورگو کر کے تو ان کو پھر اپنی بہترین دولت جو ہے اس سے بھی نوازا ہے. بہرحال بنو بکر جو ہیں بنو خزاع کے نہتے لوگوں پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ بنو خزاع بدیل بن ورقہ یہ ایک خزائی سردار تھا اور یہ مکہ میں رہتا تھا، اور ان کے ہاں انہوں نے طلوع فجر کے وقت پناہ لی. اور بہرحال قریش کو بعد میں پھر اب بڑا پچھتاوا ہوا اور ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ تو صلح حدیبیہ کو توڑنے کا عمل ہے. تو ان کے جو دور اندیش لوگ تھے انہوں نے بڑی ملامت کی کہ یہ تم لوگ کیا کر بیٹھے ہو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو سہیل بن عمرو وغیرہ ہیں یہ گئے اور بنو بکر کو انہوں نے کچھ سمجھایا بجھایا تو انہوں نے پھر بنو خزاع کے ساتھ مزید قتل و غارت سے ہاتھ اٹھا لیا. اب یہاں پر جو آفت ان کے اوپر آئی خزاع کے اوپر، تو اس بارے میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اٹھ کر سیدہ عائشہ کو بتایا کہ اے عائشہ رات خزاع پر بڑا ظلم ہوا ہے. تو سیدہ عائشہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، کیا قریش میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس عہد کو توڑ ڈالیں جو آپ کے اور ان کے درمیان ہے، جبکہ انہیں پہلے ہی جنگوں نے فنا کر رکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حکمت کے مطابق وعدہ توڑا ہے، یعنی اب اس سے اللہ کی حکمت کے کوئی اور ہی دروازے کھلیں گے اور کوئی اور ہی بہتریاں نظر آئیں گی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کیا اس میں کوئی بھلائی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس میں بھلائی ہے. اب بنو خزاع آپ کو پتہ ہے نا کہ مسلمانوں کے حلیف تھے. یہ بھی سارے مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے نا تو بھی ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں. اور یہ جو بنو بکر ہے انہوں نے جب
ان کے اوپر خزاع کے اوپر یہ قیامت برپا کی تو خزاع کا ایک سردار عمرو بن سالم 40 لوگوں کو لے کر مدینہ آیا اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی اور عمرو بن سالم نے اس نے نا شعر و شاعری میں اس سارے حادثے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور اس واقعے کی تفصیلات بھی اس نے بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن سالم کے یہ درد بھرے اشعار سنے تو آپ نے فرمایا نصرت یا عمرو بن سالم، اے عمرو بن سالم تیری مدد کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان کا ہر اس چیز سے دفاع کروں گا جس سے میں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے لیے ایک صحابی ہیں ضمرہ رضی اللہ عنہ، ان کو مکہ روانہ کیا اور فرمایا کہ وہ انہیں اس مسئلے کے لیے یہ اختیار دیں، اس مسئلے کے حل کے لیے، یہ جو بنو خزاع اور بنو بکر کے درمیان ہوا ہے، کہ وہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، یعنی قریش 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ نمبر 1 بنو خزاع کے مقتولوں کی دیت ادا کریں۔ نمبر 2 بنو بکر سے اپنا حلف کا جو یہ معاہدہ ہے حلیف ہونے کا یہ ختم کر دیں، اور نمبر 3 ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ اور ادھر بنو خزاع نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائیں تو ان کو بنو خزاع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ واپس جاؤ اور وادیوں میں پھیل جاؤ، یعنی کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے ہو۔ اب قریش نے جو حماقت کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلی 2 باتیں تو بالکل بھی نہیں مانیں گے، نہ ہم دیت دیں گے نہ ہم حلف توڑیں گے بنو بکر کے ساتھ، ہاں البتہ تیسری تجویز ہمیں منظور ہے، ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات سن کر ضمرہ رضی اللہ عنہ واپس مدینہ تشریف لے گئے اور بعد میں قریش کو اس بات پر بھی پھر ندامت ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا، اور مت ماری گئی تھی ان کی اپنی جاہلیت کی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا نا حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی حمیت باقاعدہ انسان کی مت مارتی ہے اور وہ ہر غلط فیصلہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو کہاں سے ان کا ڈاؤن فال جو ہے وہ اصل شروع ہوا ہے، مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے آنے دینے سے۔ کچھ ان کا بگڑنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ قریش کا کتنا اعلیٰ ظرف ہے، دیکھو انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے مسلمانوں کو عمرہ کروا دیا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ پہ راضی ہوئے، پھر صلح حدیبیہ پہ راضی ہونے کے بعد یہ صلح حدیبیہ پر قائم نہ رہ سکے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بڑے اچھے 3 پوائنٹس دیا اور اوپر والے 2 تو بڑے نیوٹرل تھے، انہوں نے کہا نہیں نیوٹرل والے ہم نے نہیں لینے، ہم توڑ دیتے ہیں۔ یعنی all the time they are making all the wrong decisions۔ اب ابو سفیان جو ہے وہ سب دیکھ بھی رہا تھا اور اس چیز میں وہ شامل بھی نہیں تھا، تو اس نے جب حالات پر غور کیا تو وہ کہنے لگا کہ اب جو معاملہ رونما ہوا ہے میں تو اس میں نہ شریک تھا اور نہ میں اس سے اب راہ فرار اختیار کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کی اپنی قوم جو ہے اس نے یہ سارا کام کیا تھا اور اس کی ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر آتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس بارے میں نہ تو مجھ سے کچھ پوچھا گیا اور نہ ہی میں نے اسے پسند کیا، اور اللہ کی قسم اگر میرا گمان درست ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اب ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور اب اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس معاملے کی خبر پہنچے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں محمد کے پاس جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے معاملہ رینیو کرانے کی اور درخواست کروں، اور صلح کی مدت جو 10 سال ہے اس میں بھی اضافے کی درخواست کرتا ہوں۔ تو قریش نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہترین رائے ہے اور تم جاؤ۔ تو ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ہمراہ 2 سواریوں پر مدینہ روانہ ہوا اور بڑی تیزی سے وہ مدینے کا سفر کر رہا تھا، اور اس کی یہ خواہش یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ بنو خزاعہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روداد سنائے میں وہاں پہنچ جاؤں اور میں معاہدہ رینیو کر لوں۔
یعنی اس کو ذرا مزید پختہ کر لوں۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا کہ یقیناً ابو سفیان تمہارے پاس آ رہا ہے تاکہ معاہدے کو پختہ کرے اور مدت معاہدہ بڑھائے۔ پھر راستے میں ابو سفیان کی ملاقات بدیل بن ورقہ سے ہوئی۔ اب بدیل بن ورقہ جو ہے ان لوگوں سے، بنو خزاعہ سے، یہ خزاعہ کا سردار تھا نا، تو بنو خزاعہ سے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ بکھر بکھر کر وادیوں میں چلنا، یہ نہ پتہ چلے کہ ایک اکٹھا گروپ جو ہے خزاعہ کا وہ کہیں مدینہ کی سائڈ سے آ رہا ہے، اور قریش کو یہ نہ پتہ چلے کہ تم لوگوں نے ہمیں خبر دے دی ہے، ابھی اس بات کو اندر ہی رکھو۔ تو ابو سفیان نے جب بدیل کو دیکھا تو اس کو یہ ہوا اندیشہ کہ یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کے آیا ہے، تو پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بدیل نے کہا کہ میں ساحل کے اس پار وادیوں میں خزاعہ کے کچھ لوگوں کے پاس گیا تھا، یعنی ویسے ہی میں کسی کو ملنے گیا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تم محمد سے ملاقات کر کے نہیں آ رہے؟ بدیل نے جواب دیا نہیں۔ تو پھر جب وہ وہاں سے چل دیا تو ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ شخص اصل بات چھپا رہا ہے، یعنی باڈی لینگویج سے، انداز سے۔ عربوں میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بولنا ان کو بڑا مشکل لگتا تھا، سچ بولنا ان کی گھٹی کے اندر تھا۔ تو ابو سفیان اونٹوں کی مینگنیوں کے پاس گیا، ایک مینگنی اٹھائی اور اسے پھاڑ کے دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا ایک خاص طریقہ تھا، ان کے جاسوس بھی دیکھا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی یہ طریقہ استعمال کیا گیا تھا کہ یہ مدینہ کے اونٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس میں سے بھی جب کھجور کی گٹھلیوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے تو ابو سفیان نے قسم کھا کر کہا کہ بدیل محمد سے مل کے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر ابو سفیان مدینہ پہنچے اور سیدھے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے گھر گئے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ تو ابو سفیان بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا تو ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے تیزی سے آگے بڑھ کے تو وہ بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ اے میری بیٹی، تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھتی یا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی؟ تو ام حبیبہ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا تھا کہ میں نے یہ بستر اس لیے لپیٹا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، جبکہ آپ مشرک اور ناپاک ہیں۔ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بستر پر بیٹھیں۔ تو ابو سفیان بالکل ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہ میری بیٹی، مجھ سے جدا ہونے کے بعد تو نے تو بڑا شر پا لیا ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی نہیں، اللہ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے، اور آپ تو قریش کے سردار ہیں، آپ کو اسلام میں داخل ہونے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اور آپ ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو کہ محض مٹی کے بنے ہوئے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ یعنی اپنے والد کو انہوں نے پوری تبلیغ کی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ہمیں ضرور ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ سیدہ ام حبیبہ کو اپنے والد سے محبت تھی، والد سے جو ایک طبعی محبت ہوتی ہے وہ کہیں نہیں گئی تھی، اور مل بھی پتہ نہیں کتنے عرصے کی جدائی کے بعد رہی ہیں، لیکن دوسری باپ سے محبت ایک علیحدہ چیز، اور جو ایک وہ ایمان کی ایک تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، یہ ایک مشرک ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھیں، یہ ان کے اپنے اندر سے یہ جذبات اٹھے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ بیٹی، یہ کتنی حیران کن بات ہے جس پہ تم مجھے کوس رہی ہو، کیا میں اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت چھوڑ دوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لوں؟ اب آپ دیکھیں کہ وقتاً فوقتاً ابو سفیان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کیڑا جو ہے نا وہ ڈل رہا ہے۔ ہرقل کے دربار میں جب یہ گیا اور وہاں سے نکلا تو تب بھی اس نے باہر آ کے، یہ بڑا مروب ہوا تھا، اور اس نے باہر آ کے کامنٹ کیا تھا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو اتنا بڑھ گیا کہ اس سے بنو اسفر کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت بھی مجھے یہ ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت آگے پہنچے گا، اور اب یہاں پر بیٹی بھی جو ہے وہ بھی تبلیغ کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی مایوس ہو کر اپنی بیٹی کے گھر سے نکلا اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ مسجد نبوی میں تھے تو کہنے لگا کہ اے محمد، عہد پکا کر لیجئے اور مدت میں اضافہ فرما دیجئے۔
مطلب ابھی یہ نہیں پتا کہ ہم نے وائلیٹ کیا ہے، وہ خود ہی ویسے ہی آ گیا کہ چلو ایک اور رینیول عہد کا کروا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس معاملے کے لیے آئے ہو، کیا تمہاری طرف سے اس معاملے میں کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو صلح حدیبیہ پر قائم ہیں، ہم اسے بدلتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی فرار چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات سنی اور چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ اب ادھر سے ابو سفیان کو مایوسی ہوئی، پھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے سفارش کرنے لگا، تو درخواست کرنے لگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہے، اللہ کی قسم اگر میں چیونٹیوں کو بھی تمہارے خلاف پاؤں تو میں ضرور ان چیونٹیوں کی بھی تمہارے خلاف مدد کروں گا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر میں چونٹی کو بھی تم سے لڑتے دیکھوں تو میں اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے کہنے لگا کہ لوگوں میں رشتے کے لحاظ سے آپ سب سے قریب ہیں میرے، اور آپ کے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات رد بھی نہیں کرتے، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی شخص کو اپنے کسی ساتھی کی اتنی عزت کرتے نہیں دیکھا جتنی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کرتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہے، یعنی وہ نہیں دیں گے تو میں نہیں دوں گا۔ اور کسی ایک نے بھی جو ہے نا ابو سفیان کی کوئی ذرا سی بھی سائیڈ نہ لی۔ سعد بن عبادہ کے پاس بھی وہ گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میری پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کے تابع ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہیں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی دے گا۔ پھر یہ علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور وہاں پر حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، بالکل چھوٹے سے تھے، تو کہنے لگے علی تم ساری قوم سے بڑھ کر میرے قریب ہو، اور میں ایک ضرورت کے پیش نظر آیا ہوں، میں بہت ذلیل ہو رہا ہوں، مجھے محروم نہ لوٹانا، تو میرا اتنا کام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش کر دو۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابو سفیان تمہاری ہلاکت ہو، جس بات کا عزم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں تو بھلا میری کیا مجال کہ میں اس پر ان سے بات کر سکوں۔ تو ابو سفیان نے یہ جواب سنا تو سیدہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید پرسیکیوشن ہوا کرتی تھی تو اس وقت یہ بہرحال مستہزئین میں تو نہیں تھا ابو سفیان، ہمیشہ ایک آنریبل اس نے دشمنی کی ہے، دشمنی پوری نبھائی ہے لیکن آنریبل طریقے سے نبھائی ہے، یہ ڈاؤن اینڈ ڈرٹی اس نے پلے نہیں کیا کبھی بھی۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ ابو جہل نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کو کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ اس نے ان کو ایک تھپڑ مارا تھا، تو ابو سفیان نے پھر جو ہے وہ ابو جہل کی سرزنش کی تھی، اور یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایک تعلق اپنا جو ہے وہ ایک اس کا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، جیسے بیٹیوں والا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنے اس بچے کو حکم دے سکتی ہو کہ یہ لوگوں کے درمیان مجھے پناہ دے تاکہ یہ قیامت تک عرب کا سردار بن جائے، یعنی اس بچے کی پناہ، یعنی بچہ دے دے پناہ۔ تو سیدہ نے کہا کہ ابھی میرا بیٹا لوگوں کے درمیان پناہ دینے کی عمر کو نہیں پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو امان نہیں دے سکتا۔ تو اب بہت سخت وہ پریشان ہوا اور کہنے لگا حضرت علی سے کہ ابو الحسن معاملات بہت سخت ہو گئے مجھ پر، پھر مجھے بتاؤ کوئی نصیحت ہی کر دو کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا، بس تم صرف اتنا کر سکتے ہو کہ تم مسجد جاؤ اور لوگوں کے درمیان جو ہے پناہ حاصل کر لو، تم کہو میں نے پناہ حاصل کر لی ہے، اور بس پھر اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، کوئی تمہیں دے یا نہ دے پناہ، تم کہو میں نے پناہ لے لی ہے بس۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کا کوئی مجھے فائدہ ہوگا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے خیال میں فائدہ تو کوئی نہیں ہونا، لیکن اس کے علاوہ اور تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، یعنی کسی انسان نے مدینہ میں تمہیں پناہ نہیں دینی۔ تو یہ اٹھا اور مسجد گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا لوگوں سنو، میں نے لوگوں کے درمیان پناہ لے لی ہے، یعنی بس میں نے خود ہی تم لوگوں کی پناہ لے لی ہے،
اور اللہ کی قسم مجھے گمان نہیں کہ کوئی مجھ سے بدعہدی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، اے ابو سفیان، یہ بات تم کہہ رہے ہو؟ مراد یہ تھی کہ جو تم لوگوں نے کیا ہے ابھی، تو اس کے پس منظر کو تم اگنور کر رہے ہو پورا۔ تو یہ ایک ناکام کوشش تھی ابو سفیان کی، وہ جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو ہم نے کیا ہے اس کا بیک لیش تو ہمیں آنا ہی آنا ہے۔ اس طرح وہ مدینہ میں ناکام ہوا اور جو ہے یہ واپس بری طرح ناکام ہو کے جب مکہ پہنچا تو مکہ پہنچنے پر اہل مکہ ابو سفیان کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تم کیا مارکا سر انجام دے کر آئے ہو؟ کیا کوئی معاہدے کی توسیع ہوئی؟ کیا فار دیٹ میٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ میں کیا معاملہ ہوا ہے اور قریش نے کیا کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے مسترد کر دیا ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی لیکن انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر میں ان کے بہترین ساتھیوں کے پاس گیا لیکن ان سب نے مجھے یہی جواب دیا کہ میری پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کے تابع ہے۔ تو قریش نے یہ بات سن کر ابو سفیان سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے بغیر ہی جو اپنے طور پہ کچھ پناہ لے کے آ گئے ہو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، تو یہ تو تمہارے ساتھ مذاق ہی ہوا ہے۔ تو بہرحال اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی واپسی کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سفر کی تیاری کا حکم دیا اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی جو معجزانہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ قریشیوں کے کانوں اور آنکھوں یعنی ان کے جاسوس اور مخبر کو روک لے، وہ ہمیں اچانک ہی دیکھیں اور انہیں ہماری خبر بھی اچانک ہی ملے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ نکلے ہیں کوئی 4-5 ہزار لوگ مدینہ سے، کچھ لوگ جو ہیں وہ راستے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہیں، اور یہ 10,000 از نو جوک، 10,000 لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جا رہے ہوں اور پتہ ہی نہ چلے، جس جگہ جا رہے ہوں وہاں پتہ ہی نہ چلے۔ آپ اس سے پہلے مختلف غزوات اور سرایا جو ہیں ان کی پڑھ چکے ہیں کہ بہت دفعہ ان سے کوئی 3-3 4-4 100 کی تعداد میں مجاہدین ہوتے تھے تو بعض اوقات دشمن کو خبر لگ جاتی تھی، وہ علاقے چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ یہاں پر 10,000 لوگ اور قریش کو خبر تک نہیں ہوئی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور چھپنا بہت مشکل تھا۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سفر کی تیاری کا حکم جب دیا تو ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ کے گھر پہنچے تو وہ گندم، ستو، آٹا، کھجور یعنی جو زاد راہ ہے وہ تیار کر رہی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سفر پر جانا ہے، انہوں نے تیاری کا حکم دیا ہے۔ تو عائشہ کہنے لگی جی ہاں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو ابو بکر نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا ارادہ فرمایا ہے؟ تو سیدہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، صرف سفر کی تیاری کا ہی حکم دیا ہے۔ اور بہرحال اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو ابو بکر نے پوچھا کیا میں بھی تیاری کروں؟ تو فرمایا ہاں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی طرف روانگی کا ارادہ ہے، لیکن آپ اس بات کو راز میں ہی رکھیے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ان کے اور ہمارے درمیان یہ مدت مقرر نہیں ہے، یعنی صلح حدیبیہ ہوئی بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے غداری اور بدعہدی کی ہے، اس لیے میں ان پر حملہ کرنے والا ہوں، لیکن آپ ابھی اس بات کو خفیہ ہی رکھیے گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اب اس میں کنفیوژن میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف کے غزوے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ شاید سیریا کی طرف، شام کی طرف، کیونکہ اس سے پہلے موتا ہو چکی تھی، رومنز کے ساتھ ذرا تھوڑی ٹکراؤ ہو چکا تھا، کوئی کہتا تھا بنو ثقیف، کوئی کہتا تھا بنو حوازن، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو یہ حکیمانہ طرز عمل اختیار کیا، اس سے لیڈرز کو، سپہ سالاروں کو ایک سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ایک وقت تک فوجوں سے بھی کچھ جو معاملات ہیں ان کو مخفی رکھنا چاہیے ان کی کامیابی کی گارنٹی کے لیے، اور پھر دشمن کو اپنے منصوبے سے بے خبر رکھنے اور ان کو اس وہم میں مبتلا کرنے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو یکم رمضان کو سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 8 مجاہدین کا دستہ روانہ فرمایا نجد کی طرف، تاکہ اگر کسی کو پتہ چلے تو ان کو یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجحان ہے وہ اس وقت اب نجد کی طرف ہے اور مکہ والوں کا دھیان مکہ کی طرف منتقل ہی نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی بابرکت یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مشاورت بھی ضرور فرماتے تھے اگر کسی معاملے میں وحی نہ آئی ہو تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میرے پاس بھیجو، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ باہر تنہا بیٹھ گئے اور آپ سوچ میں مبتلا تھے۔ تو جب آپ اس طرح کبھی ہوتے تھے تو صحابہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، کوئی جب تک آپ بلا نہ بھیجتے تو کوئی خود سے نہیں آتا تھا، تو یہ ایک ادب کا تقاضا تھا نا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور وہ آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک رازدانہ لمبی گفتگو کی، پھر انہیں اپنے دائیں جانب بیٹھنے کا حکم دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ادعو لی عمر۔ آپ دیکھیں کہ بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ایک ہائرارکی ہے، ابو بکر، عمر، اور اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ احد کے دن ابو سفیان نے پوچھا تھا کیا تم میں رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہے، کیا تم میں ابن خطاب ہے؟ تو یعنی یہ سب کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہائرارکی جو لیڈرشپ کی ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، عمر آئے تو ان سے بھی ایک طویل گفتگو ہوئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہو گئی اور وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہی لوگ کفر کے سردار ہیں جنہوں نے آپ کو جادوگر، کاہن، کذاب اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا۔ تو ساری باتیں جو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہوئی تھیں وہ سب دہرائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو وحشیانہ سلوک کیے تھے وہ بھی یاد دلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی بھی گفتگو سننے کے بعد انہیں دوسری جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو بھی طلب فرما لیا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے ان دونوں ساتھیوں کی مثال نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دودھ میں تیل سے بھی زیادہ نرم تھے، مراد یہ تھی کہ یہی حال ابو بکر کا ہے۔ اور پھر اپنا چہرہ مبارک عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پھیرا اور فرمایا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، اور یہی حال عمر کا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بات وہی ہے جو عمر نے کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مانی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اس دن بھی جو اللہ تعالیٰ نے موافقت کی تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے ساتھ کی تھی۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موافقت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے ساتھ کی اور اعلان کیا کہ اب تم جہاد کی تیاری کرو اور ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل دیے کہ جانا کہاں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں وہ ہم عمر سے نہیں بلکہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ مکہ پر حملہ کرنے کی رائے مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے،
تو میں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور میں نے نرمی اختیار کرنے کا ایک اندیا دیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بلایا تو انہوں نے سختی اختیار کرنے کا جو ہے مشورہ دیا۔ تو پھر عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کی قسم جب تک اہل مکہ آپ کے تابع نہیں ہوں گے دیگر عرب بھی آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ آپ ویژن دیکھیے حضرت عمر کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تیاری کا حکم صادر فرمایا۔ اب مکہ پر حملہ کرنے کے فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے سارے جو مسلمانوں کے حلیف قبائل تھے نا ان کو بھی اس لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سیکریسی کتنی مشکل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سیکریسی قائم رکھی، ان کے سر پہ پہنچ گئے۔ اور جب انہوں نے آگ جلائی اور وہ 10,000 لوگ ابو سفیان نے دیکھے تو وہ دیکھ کے بھی ابو سفیان کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون آ گیا ہے، یہ خزاعہ آ گئے ہیں، یہ کون آ گیا ہے۔ اب اس دوران میں ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع، انہوں نے قریشیوں کو خط لکھ دیا۔ آپ دیکھیے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سیکریسی اور اللہ سے دعا، اور دوسری طرف یہ ایک بریچ ہو گیا ایک صحابی سے، اور انہوں نے خط میں لکھا کہ اے قریش کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریک رات کی مانند لشکر لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں جو سیلاب کی طرح تیز رفتار ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ تمہارے پاس اکیلے بھی آ جاتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرتا۔ اب تم اپنی فکر کر لو، والسلام۔ اب حاطب نے یہ خط جو ہے وہاں کے جو مین تھے نا لوگ، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور اکرمہ بن ابو جہل، ان کے نام لکھا، اور ایک عورت تھی جو کہ لونڈی تھی، سارا اس کا نام بتایا جاتا ہے، اور اس کو کہا کہ یہ خط تم قریش کو پہنچا دو گی تو میں تمہیں بڑا اچھا معاوضہ دوں گا، اور اس کو بڑی تاکید کی کہ اس خط کی کسی کو تم نے کانوں کان خبر نہیں ہونے دینی۔ اب خط جو ہے اس کی خبر اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور آپ نے فوراً زبیر بن عوام اور سیدنا مقداد اور بعض روایات میں علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ ان کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر اس عورت کو ایک مقام پر جا لیا اور اسے سواری سے اتار کر تلاشی لی تو خط کوئی نہ ملا۔ بہرحال پھر اس کو دھمکیاں دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، خط نکالو ورنہ ہمیں تمہاری جامہ تلاشی لینی پڑی تو ہم وہ بھی لیں گے۔ تو پھر اس نے ان کو ذرا دور ہٹایا اور اپنے جوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا، اور یہ دونوں خط لے کر واپس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، یا حاطب ما حملک علی ھذا، اس بات پر کس چیز نے تمہیں اکسایا؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھتا ہوں۔ اچھا، ان کا جو خط کا متن ہے نا اس کو ذرا غور سے پڑھیے، تو ان کا ایمان اس خط میں سے بھی چھلک رہا ہے۔ وہ صرف ایک فیور چاہتے تھے اور بالکل باقاعدہ وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ تھے، ان کے اندر کوئی نفاق نہیں آیا تھا۔ تو میں نے اپنے ایمان میں کوئی خلل نہیں ڈالا، لیکن میں وہ شخص ہوں جس کی مکہ میں کوئی اصل اور کوئی خاندان نہیں، اور میرے بال بچے ادھر ہی ہیں، تو اس لیے میں نے اہل مکہ کے ساتھ بھلائی کرنی چاہی تھی تاکہ وہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ اب یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تم سے نمٹے، تم دیکھ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رازداری سے کام لے رہے ہیں، اور تم قریش کو خط لکھ کے آگاہ کر رہے ہو۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بدر کے دن اہل بدر کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھا؟ یعنی اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں بھی اگر ان سے کبھی کوئی لغزش ہوئی بھی تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ فرما دیا تھا کہ اب تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 سے 4 نازل ہوئی تھی سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اے ایمان والو، تم لوگ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو حالانکہ وہ اس دین برحق کا انکار کرتے ہیں جو تمہیں ملا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں صرف اس وجہ سے مکہ سے نکالا ہے
کہ تم اپنے رب یعنی اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں نکلے ہو جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے تو کفار کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو۔ میں تو وہ سب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کے ساتھ انتہائی کریمانہ سلوک کیا اور ان کو کچھ بھی نہ کہا۔ اور یہاں سے ایک بہت اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ کسی سے بھی اگر آپ کے سبارڈینیٹس میں سے کسی سے بھی آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اتنی فاش چاہے غلطی ہوتی ہے جیسی حاطب رضی اللہ عنہ سے ہوئی یا ہونے جا رہی تھی، تو بھی پورے کانٹیکسٹ میں اس شخص کے پورے پچھلے اعمال کا بھی جائزہ لے کر تو فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حاطب رضی اللہ عنہ کی جو بدر میں شرکت ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کی سرزنش کی نہ انہیں سزا دی، کیونکہ ان کا ایمان انڈوسڈ تھا، بلکہ آپ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا، تم ان کے بارے میں اچھی بات ہی کرو۔ اور اس فرمان رسول کے بعد کسی بھی صحابی نے حاطب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کہی۔ حضرت عمر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے وہ بھی بہت ایک دم متاثر ہوئے، اور جو اتنے سخت غصے میں آئے ہوئے تھے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ خوف کے مارے رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت یہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ بھی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی تو تھا۔ پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے اپنی فوج کی روانگی کی خبر پوشیدہ رکھی، ساتھ اس کے لیے ایفرٹ بھی کی اور دعا بھی کی، اسی طرح آپ نے ان راستوں کی نگرانی کا بھی حکم دیا جو مکہ کی طرف جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس آدمی کو روکنے کا حکم دیا جو مشکوک نظر آئے، اور راستوں کی نگرانی کا کام عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب اس انسان پہ پڑی ہے کہ جو بہت باریکی سے فرق جو ہیں وہ ڈسرن کر لیتے ہیں، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نگران کے طور پر راستوں پر گھومتے رہے اور مشتبہ لوگوں کو چیک کرتے رہے۔ اور مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں بدھ کے دن عصر کے بعد، اور یہ تھی مسند احمد کی روایت کے مطابق آپ سن 8 ہجری 2 رمضان کو وہاں سے نکلے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ یکم رمضان کو نجد کی طرف ایک سریہ بھیجا اور 2 کو خود مکہ کی طرف چل پڑے، تاکہ اگر کوئی نظر بھی آئے تو وہی نظر آئیں کہ نجد کی طرف کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے فی الحال۔ اور رمضان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے روزہ رکھنا محبوب ہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو روزہ افطار کرنا چاہتا ہے وہ روزہ افطار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور یہاں تک کہ آپ مقام سلسل تک پہنچ گئے تھے، اور جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں مکہ کے لیے تو آپ کے ساتھ مدینہ میں رہنے والے تمام جنگجو صحابہ کرام چلے۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہا، اور پوری رازداری بھی تھی اور پوری اپنی آرمی کی تیاری بھی تھی، اور فوجی جتھا بندی تھی باقاعدہ، جیسے ٹولیاں تھیں، دستے تھے، اور قریش کو خبر تک بھی نہ ہوئی۔ لیکن لگاتار قریش کو ایک ڈر ضرور لگا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا تھا، جب آپ مقام قدید پہنچے تو آپ نے روزہ جو ہے وہ افطار کر دیا، یعنی وقت سے پہلے۔ اور اسی طرح سے موطا امام مالک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
گرمی یا پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بھی ڈالا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً عصر کے قریب روزہ کھول دیا تھا تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے روزہ نہ کھولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں، یہ نہ ماننے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے کھول دیا تو اب وہ آپشن باقی نہ رہی۔ پہلے تو آپشن تھی نا، چاہو تو رکھ لو چاہو تو چھوڑ دو، لیکن جب اللہ کے رسول نے رکھ کے کھول دیا تو پھر اتباع کا اور اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ باقی سارے بھی چھوڑ دیتے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رواں دواں تھے تو آپ نے اپنے جو ہراول دستہ ہوتا ہے جو فوج سے آگے آگے چلتا ہے، تو ان کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مشکوک آدمی ہم سے آگے بھاگ کے جا کے تو اہل مکہ کو ہماری خبر نہ دے دے، اور ان کی گرفت جو ہے وہ اچانک ہونی چاہیے۔ تو اب دو لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے سامنے سے، اور یہ اسلام قبول کرنے کی خاطر آ رہے تھے، اور یہ لشکر اسلام کا حصہ بننے کے لیے آ رہے تھے، لیکن یہ دو لوگ جو ہیں یہ بڑے خاص لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بڑی خاص حیثیت تھی، اور یہ تھے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے اور ساتھ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے ابو سفیان بن حارث، اور دوسرے عبداللہ بن ابی امیہ۔ اور یہ دونوں جو ہے نا، ان سے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان بھائیوں جیسا دوست ہوتا ہے اور انتہا کی کلوزنس ہوتی ہے، تو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان بن حارث کے ساتھ اس طرح سے تھے، اور حلیمہ سعدیہ سے یہ آپ کا رضائی بھائی بھی تھا ابو سفیان۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو ہوتا ہے کسی سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ تو ضرور میری بات مانے گا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا، تو لیکن یہ ابو سفیان بن حارث تو باقاعدہ دشمن بن گیا، اور شاعر بھی تھا، اور شاعری میں بھی صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، اور 20 سال اس نے پوری استقامت کے ساتھ دشمنی نبھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ابو لہب کی طرح ہی آپ کی شدید مخالفت بھی کرتا تھا یہ۔ اور بنو ہاشم جب شیب ابی طالب میں گئے تو یہ ساتھ بھی نہیں گیا، حالانکہ یہ بنو ہاشم میں سے تھا، اور ہر قریش کا جو معرکہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس میں یہ شریک بھی ہوا۔ یعنی دشمنی کا ایکسٹینٹ اتنا نبھانے والے بھی جو ہے نا، وہ بھی اللہ کی نظر میں کچھ نہ کچھ ان کے اندر جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ایک رتی بھی، تو ان کو ضرور ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور شروع میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بڑے بڑے مجرموں کا خون حلال قرار دیا تھا کہ مکہ جا کر ان لوگوں کو قتل کر دینا، ان میں ابو سفیان بن حارث بھی تھا۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو اب بہت جو ہے وہ آگے پہنچ گیا ہے، تو اس کو ڈر بھی لگا اور حسد بھی آیا، اور یہ روم بھاگ گیا۔ اور روم جب یہ گیا تو وہاں پر اس نے ہرقل سے کہا کہ مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیں۔ اب بات وہی ہے جیسے خالد بن ولید نے سوچا تھا، عمرو بن العاص نجاشی کے پاس چلے گئے تھے، تو یہ ایلیٹ لوگ تھے، بادشاہوں تک ان کی رسائی تھی۔ تو ابو سفیان خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ سے بھاگ کر کیسر کے پاس پہنچا تو کیسر نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہوں۔ تو شاہ روم نے کہا کہ اچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم محمد بن عبداللہ کے چچا زاد بھائی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں اس کا چچا زاد ہوں۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ اس وقت میں نے دل میں سوچا کہ میں روم کے بادشاہ کے دربار میں ہوں، اسلام سے بھاگ کر آیا ہوں، اور یہاں بھی میری پہچان کیا ہے کہ میں محمد کا چچا زاد ہوں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس بات نے مجھے آمادہ کیا کہ میں اسلام لے آؤں، اور مجھے صاف معلوم ہو گیا کہ میں شرک پر اور باطل پر ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنی جو
اتنی لمبی ایک زندگی ہے، اس میں جو دشمنی کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے جو بڑے عقل مند اور شرف و کمال والے تھے، یعنی ہم ینگسٹرز تھے، اور آپ دیکھیں بڑے بڑے جو ان کے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور بڑے عقل مند لوگ جن کو یہ لک اپ کرتے تھے، تو جس راستے پر وہ چلے اسی راستے پر ہم بھی چلے۔ اور یہ بات منسوب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے کہ ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ واٹ ٹوک یو سو لانگ، آپ جیسا بندہ عقل مند لوگ، آپ لوگ اتنی جلدی ایمان کیوں نہ لے آئے؟ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ینگ تھے اور ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے عقل مند ہمارے بزرگ تھے، اور ہم نے وہی کیا جو انہوں نے کیا، اور جب وہ وفات پا گئے یا نہ رہے، تو پھر ہم نے جب اپنی عقلوں سے سوچا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی درست ہیں۔ بہرحال ابو سفیان روم سے واپس مکہ آیا، اور اس نے آ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب ساتھ عبداللہ بن امیہ جو ہیں وہ بھی مل گیا، یہ بھی دوست تھے دونوں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے، اور ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور یہ مدینہ چل پڑے۔ اور ابو سفیان نے کچھ اپنا حلیہ جو ہے وہ بدل رکھا تھا، کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون جو ہے اس کو حلال قرار دے دیا ہوا ہے، اور یہ اب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اور راستے میں ان کو جو ہے مسلمانوں کا لشکر تقریباً ابوا کے مقام پر ملا۔ تو ابو سفیان بن حارث کہتا ہے کہ میں نے اور عبداللہ بن ابی امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی، تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان میں سے ایک آپ کا سالہ یعنی عبداللہ بن ابی امیہ ام سلمہ کا بھائی، اور دوسرا پھپھی زاد ہے، یعنی عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے وہ سالہ بھی ہے اور پھپھی زاد بھی ہے، اور دوسرا آپ کے چچا کا بیٹا بھی ہے اور رضائی بھائی بھی ہے، اور آئے بھی دونوں مسلمان ہونے کے لیے ہیں، تو یہ آپ کے لیے دوسرے لوگوں سے زیادہ برے ثابت نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں، یہی میرا بھائی مکہ میں مجھے نازیبا باتیں کیا کرتا تھا، یہ مجھ پر اس وقت تک ایمان لانے کا روادار نہ تھا جب تک کہ میں آسمان پر نہ چڑھ جاؤں، یعنی یہ باتیں یہ بھی کہتا ہوتا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ اور یہ پروف لاؤ اور وہ پروف لاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک انسانی جذبات والی بات ہے نا، وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ تو خیر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ وہ آپ کی قوم میں سے ہیں، اور اس نے ایسی باتیں کی ہیں جو تمام قریشی کہتے رہے ہیں، اور ان کے متعلق قرآن بھی اسی طرح نازل ہوا ہے، تو پھر آپ نے اور بڑے بڑے مجرموں کو تو معافی دے دی ہے، اور یہ تو آپ کا چچا زاد ہے، قرابت دار ہے، تو آپ کی معافی کا زیادہ حقدار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میری ہجو کی تھی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبریں ابو سفیان تک پہنچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملنا چاہ رہے، اور آپ اس ایک وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے نہیں ملنا چاہ رہے تھے، تو یہ نبوت سے ریلیٹڈ نہیں تھا آپ کا یہ جو ایک ریاکشن تھا نا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اب ایموشنل بلیک میل کرنے لگا نا، اس کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تو اس بات پہ سٹک نہیں کر سکیں گے، تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یا تو رسول اللہ مجھے اجازت دیں، اور یا میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں چلا جاؤں گا اور وہیں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ وہ ایسے کہہ رہا ہے، تو آپ کے دل میں رکت پیدا ہوئی ان دونوں کے لیے، اور آپ نے ان دونوں کو اجازت دی، اور یہ دونوں آئے، اور یہ دونوں آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہوئے، اور پھر ابو سفیان بن حارث نے اپنے اسلام کے بارے میں کچھ شعر پڑھے، اور جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا اس کی معافی بھی مانگی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو یہ کہا تھا کہ میں نے ہر طرح مقابلہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب سی لگائی، ایسے جیسے دوستانہ ایک تعلق ہوتا ہے، اور فرمایا انت تردتنی کل مطردن، تو نے ہر طرح ہی میرا مقابلہ کیا تھا،
یعنی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے ہر طرح ہی میرا مقابلہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں لا کے بٹھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کیا، ان کے بڑے جرم ہونے کے باوجود بھی، اور حنین میں ابو سفیان بن حارث نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھوڑا ہے اس کی باگیں وہ پکڑ کے تو کھڑا رہا تھا جب تک کہ باقی سارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ منتشر ہوئے تھے حوازن کا جو تیر اندازی تھی اس کی وجہ سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ندامت کے بوجھ کی وجہ سے ابو سفیان بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور آپ نے ان کے لیے جنت کی گواہی بھی دی تھی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ حمزہ کی جگہ لے لے گا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن ابی امیہ جو ہیں یہ تو پھر طائف میں شہید بھی ہو گئے تھے، یعنی کچھ مہینے صرف یہ مسلمان رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت پر سرفراز کیا۔ پھر عیینہ بن حصن بنو غطفان کا ایک بدو سردار، باربیرین ٹائپ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن، اور یہ بھی آیا فتح خیبر کے بعد، اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فتح مکہ کے موقع پر، اور اس کے اپنے قبائل جو ہیں، اپنا جو قبیلہ ہے اس کو یہ لا نہ سکا، لیکن اکیلا یہ ساتھ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی اس کی حکمت اور دانائی، جو خاص طور پر جو ایک لشکر کوئی پلاننگ کرنا اور آرمی کے لحاظ سے جو کوئی اسٹریٹجیز تھیں، اس کی مشاورتی ٹیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن کو بھی رکھا ہوا تھا۔ پھر اقرا بن حابس یہ بھی آ گئے، بنو تمیم کے سردار تھے، یہ 10 ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے پاس آ کے پہنچے اور شامل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں بالکل نئے مسلمان عیینہ بن حصن اور اقرا بن حابس مکہ میں داخلے کے موقع پر ان دونوں سرداروں کو اپنے دائیں بائیں رکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قریش یہ دیکھ لیں کہ ارد گرد کے قبائل جو ہماری دشمنی میں مشہور تھے یہ بھی ہمارے اب دوست بن گئے ہیں۔ اور اقرا بن حابس ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے دل سے اگر اللہ نے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، من لا یرحم لا یرحم۔ بنو سلیم یہ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور سارے کے سارے گھڑ سوار تھے، ایک بھی پیدل نہیں تھا، اور سر سے لے کے پاؤں تک یہ انہوں نے آرمر پہنا ہوا تھا اور نیزے بلند کیے ہوئے تھے، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہوئے تو انتہائی حیرت انگیز یہ ایک منظر تھا۔ اور قدید کے علاقے میں جو جدہ کے قریب ہے وہاں پہ لشکر اسلام کا اجتماع ہوا، اور مختلف قبائل کے جب یہ سارے لوگ ملے تو یہ 10,000 سپاہی جمع ہو گئے، اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لشکر اسلام کی ساری تیاری جو ہے وہ قبائلی بنیاد پر تھی، یہ فلاں قبیلے کا دستہ ہے، یہ فلاں قبیلے کا دستہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے آرمی کے دستے آتے ہیں، 23 مارچ کی پریڈ اگر آپ نے دیکھی ہو، کبھی پنجاب ریجمنٹ آ رہی ہوتی ہے، کبھی فرنٹیئر کور آ رہی ہوتی ہے، کبھی گوریلا کور آ رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ لوگ تھے یہ سب قبائلی ڈویژن پر تھے، ٹھیک ہے۔ اوس اور خزرج جو ہیں انصار، ان کے ہر خاندان کا ایک الگ دستہ تھا، اور اس کے اوپر ایک خاص افسر تھا جو انہی میں سے تھا۔ انصار 4000 تھے اس دن، اور مہاجرین جو ہیں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دستے بنائے، اور ہر دستے کا افسر جو ہے وہ قریشی مہاجرین کے بڑے لیڈرز میں سے تھے، اور ان لیڈرز میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دستے بنائے، مثلا ان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو ہراول تھا، جو آگے آگے چلتا ہے، وہ خالد بن ولید کی قیادت میں تھا۔ اور اس وقت آخری مہاجر اب آتے ہیں، عباس بن عبد المطلب۔ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے ہیں،
اور باوجود انہوں نے ابھی تک ہجرت نہ کی، اور ان کا ہجرت نہ کرنا اسلام کے لیے بڑا بابرکت تھا، بڑا ضروری تھا، کیونکہ انہوں نے ہی غزوہ خندق کے دن اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ہی مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا، اور اس خط کی وجہ سے مسلمان ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گئے تھے۔ اور مختلف دلائل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ بہت پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے، اور انہوں نے بارہا ہجرت کی اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی تاکید فرمائی کہ چچا جان آپ جہاں ہیں آپ وہیں رہیں۔ یہ آئے اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ یہ دستے میں شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اپنے جو بیوی بچے ہیں ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا، مدینہ بھیج دیا اپنے بیوی بچوں کو، خود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔